نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا دارالغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے، اور جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں یہ دنیا لاہ لعب ہے، کھیل اور تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی، اس دنیا پر اپنا دل نہ لگاؤ، اس کی بہت بڑی ترغیب دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، اگر تم مجھے حشر کے میدان میں ملاقات کے لیے آنا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ ہم اکٹھے ہو جائیں حشر کے میدان میں، تو تم 3 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ اب آدمی سوچے حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے چہیتی بیوی سے فرما رہے ہیں اگر حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، اہتمام کرنا 3 باتوں کا۔ ذہن میں آتا ہے تہجد کی نماز، بعض ایسی نمازیں نوافل کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت ہے، دعاؤں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، پھر استغفار ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے 3 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ کپڑا اس وقت تک پرانا نہ کرنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائے، ایک بات یہ فرمائی۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، اور تیسری بات یہ فرمائی دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتیں ایسی تھیں جس سے دنیا کی بے رغبتی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسا نسخہ ہے آدمی اس پر عمل کرے تو اللہ بھی اس کو محبوب بنا لے اور اللہ کے بندے بھی اس کو محبوب بنا لے، لوگوں میں بھی محبوب بن جائے اور اللہ بھی اس کو محبوب بنا لے، کوئی ایسا طریقہ ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، لوگ بھی تم کو محبوب بنا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھی گئی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، ایک دن کھانے کو مل جائے، اتنا مل جائے کہ کمر سیدھی ہو جائے، میں اس پر شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، اور محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو ترغیب دے رہے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو خبردار کر رہے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبردار کیا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ دنیا کی مشغولیت اور دنیا کی مصروفیت اور دنیا کا انہماک یہ آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، اور یہ انسان کو ایسا کر دیتا ہے کہ آخرت سے بالکل غافل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا خلقت لکم، دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ آخرت کی زندگی، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا چھوڑے بغیر آخرت ملتی نہیں، اور آخرت کو ضائع کیے بغیر دنیا ملتی نہیں۔ فرمایا جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کو دنیا دے دیں گے، لیکن جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اس کو دنیا بھی دیں گے اور اس کو آخرت بھی دیں گے۔ دنیا اور آخرت یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ایک برتن میں آگ اور پانی اکٹھا نہیں کیے جا سکتے، ایسی ایک دل کے اندر دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے تو دنیا کو نقصان پہنچا دیتا ہے، لیکن جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقتاً اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کیا کریں ہم؟ ایک طریقہ تو یہ ہے سب چھوڑ چھاڑ کر آخرت کی فکر میں لگ جائیں، ایک وہ طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آخری جملہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ ایک ایسا جملہ فرما گئے جو کامل ہے، مکمل ہے، سارے دین کا نچوڑ ہے، اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے اور حقوق العباد بھی آ گئے۔ دین کا نچوڑ اس امت کے مزاج کے اندر میانہ روی رکھی ہے، توازن برقرار رکھنا یہ اس امت کو بتایا گیا ہے کہ دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب کچھ دین بنا دیا، دنیا رکھا ہی نہیں۔ کیا دین بنا دیا؟ ایک آدمی اپنے کسب حلال کے لیے نکلا ہے، گھر سے نکلا ہے اور حلال روزی حاصل کرنے کے لیے، یہ عین دین ہے، یہ عبادت ہے، اس کو دین بنا دیا۔ ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے، بیت الخلاء جا رہا ہے، سنت کی نیت سے سنت کے طریقے پر جا رہا ہے، یہ عین عبادت ہے، یہ عین دین ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر گھر والوں کے لیے خرچ کر رہا ہے، گھر والوں کی خدمت کر رہا ہے، فرمایا یہ عین دین ہے، دین کا حصہ ہے، بلکہ بہترین صدقہ ہے۔ فرمایا
کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دے دے، اللہ کے لیے دے دے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے کوئی چیز دنیا چھوڑی نہیں، بلکہ ہر چیز دین بنا دی۔ پر اتنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، دین ہے۔ اس سے دنیا بھی بنے گی، اس سے آخرت بھی بنے گی۔ اب ہوتا کیا ہے، دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو گئے، دنیا میں اتنا مصروف ہو گئے، ہم نے بھلا دیا کہ آخرت بھی ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کیا ہونے والا ہے، جتنا مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو جائے، وہ آخرت والی زندگی اگر پتہ چل جائے، تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، اور بستر پر لذت اٹھانا چھوڑ دو۔ آخرت کی زندگی، حشر کے میدان میں لوگ ہوں گے جو اللہ سے یہ گزارش کریں گے، تمنا کریں گے، دنیا کی زندگی ایک مرتبہ اور مل جائے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک موقع اور مل جائے۔ کیوں تمنا کریں گے؟ کہ دنیا کی زندگی کے اوپر انحصار ہے انسان کا آخرت میں کیا مرتبہ ہوگا، کیا رتبہ ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس اعتبار سے، ورنہ دنیا اس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ لیکن اس اعتبار سے آخرت کا انحصار دنیا کی زندگی کے اوقات کو کیسے استعمال کیا اس پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، حشر کے میدان میں ہر فرد بشر سے، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، ولی ہو یا عامی ہو، کوئی انسان ہو، ہر فرد بشر سے حشر کے میدان میں 5 سوال کیے جائیں گے، اور یہاں تک آتا ہے قدم ہل نہیں سکتے جب تک کہ ان 5 سوال کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، دنیا میں زندگی کیسے گزاری، دنیا کی زندگی کے لمحات بتاؤ، حساب دو۔ دوسرا سوال، جوانی کیسے خرچ کی، جوانی کیسے استعمال کی۔ یہ جوانی بھی اللہ نے عجیب دی ہے، جوانی، قوت، طاقت، حسن۔ پھر جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسے عجیب تقاضے رکھتے ہیں، ان تقاضوں کو، جوانی کے تقاضوں کو دبا کر اللہ کی منشا اور مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا۔ فرمایا کہ حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، وہاں 7 قسم کے آدمی ہوں گے اس سائے کے نیچے۔ ایک قسم وہ جوان کی ہوگی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ تو دوسرا سوال حشر کے میدان میں، جوانی کیسے لگائی۔ تیسرا سوال، اللہ نے علم دیا تھا، کیا عمل کیا۔ اللہ نے علم دیا ہے ہر ایک کو، سب سے بڑھیا علم، سب سے قیمتی علم، سب سے زیادہ اہم علم، وہ اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ کی معرفت والا علم یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ کہ دین کے علم ہیں، بہت سارا علوم ہیں جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، بلکہ ہمارے دین کا علم
ایک تہائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے چھوٹی سی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنا دی، پھر حضور کے گھر میں رہیں اور حضور کی لاڈلی بن گئیں، اور پھر بہت ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر امت کو نقل کی ہیں۔ تو تیسرا سوال، علم دیا تھا یا عمل کیا؟ پھر چوتھا سوال حشر کے میدان میں، مال کہاں سے کمایا؟ اور پانچواں سوال، مال کہاں خرچ کیا؟ یہ 5 سوال ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ دیکھو، دنیا کی زندگی صرف اس اعتبار سے قیمتی ہے کہ آخرت کا دار و مدار، وہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کا انحصار دنیا کی زندگی میں ہے۔ یہاں تک کہ یہ فرما دیا، جنتی جنت میں پہنچ گیا، جنتی جنت میں پہنچ گیا، جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی بات کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اس نے غفلت میں گزار دی، بغیر اللہ کے ذکر کے گزار دی۔ وہاں جنتی کو جنت میں یاد آئے گا وہ وقت، غفلت کا وقت دنیا کا افسردہ کر دے گا۔ جنتی جنت میں ہے، اس کی جنت خوشبو سے مہک اٹھے گی، فرشتوں سے پوچھے گا کیا ہوا، یہ عجیب خوشبو کہاں سے آئی؟ فرشتے بتائیں گے تم سے ایک درجہ اونچا جنتی، اس نے کروٹ بدلی ہے، وہ آرام کر رہا تھا، اس آرام کی حالت میں کروٹ بدلی، اس کی کروٹ کے بدلنے سے جو خوشبو پیدا ہوئی تو تمہاری جنت بھی معطر ہو گئی۔ وہ جنتی پوچھے گا وہ مجھ سے ایک درجہ اونچا کیسے ہوا؟ فرشتے بتائیں گے اس کے نامہ اعمال میں ایک سبحان اللہ تمہارے نامہ اعمال سے زیادہ ہے۔ اتنا افسوس ہوگا اس کو، میں نے دنیا کے وقت کو ایسا ضائع کیوں کیا، کاش ایک ایک لمحہ دنیا کی زندگی کا میں وصول کر لیتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، حشر کے میدان میں ترازو ہوگا، ترازو، اور ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ان 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑا نیکی کا ہوگا اور ایک پلڑا بدی کا ہوگا، برائیوں کا۔ نیکی والے اعمال تولے جائیں گے اور برائی کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ جون سا پلڑا بھاری ہو گیا اس حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ نیکی کا پلڑا جھک گیا، یہ جس کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، اس نے دیکھا کہ میرا نیکی کا پلڑا جھک گیا، خوشی کے مارے اچھل پڑے گا کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بدی کا پلڑا جھک گیا تو یہ افسوس کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہر فرد بشر کو حشر کے میدان میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال، آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اب تو بہت آسان ہو گیا یہ سمجھنا، آدمی کی ہر بات ریکارڈ کی جا سکتی ہے، وہ جو بول رہا ہے، جو کر رہا ہے، اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے خبر دی کہ دیکھو، انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ اس کی ہر بات محفوظ کر رہے ہیں، اس کا قول، اس کا فعل، یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے دلوں کے اندر کیا آ رہا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ نامہ اعمال کتاب لکھی جا رہی ہے، مونڈوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین فرشتے وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ پھر یہ کتاب حشر کے میدان میں ہر فرد کو دے دی جائے گی۔
اور حکم ہوگا یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، کتاب ہے، اس کو پڑھو اور خود پڑھ کر محاسبہ کر دو۔ پھر قرآن پاک میں ہے جب یہ انسان اپنا نامہ اعمال پڑھے گا حیرت زدہ رہ جائے گا، حیران ہوگا کیسی عجیب کتاب ہے، اس میں تو ہر چھوٹی بات، اس میں تو ہر بڑی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی بات اس سے باہر نہیں۔ آج ہمیں احساس نہیں ہے نا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، ہم جو کچھ بول رہے ہیں لکھا جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایمان کی حقیقت مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین موڑوں پر بیٹھے ہوئے، میں ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اور واقعی ایسا تھا، وہ اپنے کانوں سے سن رہے تھے، اس کا احساس تھا، اس کا دھیان تھا، اس کا استحضار تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پھر حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا خوفناک دن ہوگا، اتنا زلزلہ آئے گا، ایسا زلزلہ ہوگا حشر کا میدان۔ پھر فرمایا کلام پاک میں کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے معصوم بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں خوف کے مارے حمل ضائع کر دیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایسا لگے گا لوگ نشے میں ہیں، لوگ نشے میں نہیں ہوں گے کہ انسان حشر کے میدان میں کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، خوفناک، وحشتناک کا وقت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حشر کے میدان میں سارے کے سارے ایسے ہوں گے بغیر لباس کے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے عائشہ، ایسا گھبراہٹ والا عالم ہوگا، اتنا فکر والا وقت ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہاں خیال تک نہیں آئے گا میرے اوپر لباس نہیں، جو میرے سامنے ہے اس کے اوپر لباس نہیں، خیال تک نہیں آئے گا۔ اور حشر کا میدان اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا۔ دنیا کی زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، بس پھر ختم۔ لیکن حشر کا میدان 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اب یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مان تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مان تو مر کے دیکھ۔ مرنے کے بعد وہ سارا کھل جائے گا اور سامنے بات آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ہم عمل تو کر رہے ہیں، بہت سارے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2/3 رات گزر جاتی، مسجد نبوی میں تشریف لاتے، صحابہ کا مجمع ہوتا، اور حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں مرد بھی آتے اور عورتیں بھی آتی، صحابیہ بھی آتی، ایک فضا بنی ہوئی تھی، مردوں کے لیے الگ جگہ، مستورات پیچھے، پھر وہاں بچے بھی آتے، پھر امیر بھی آتے، غریب بھی آتے،
ایسے بھی آتے جن کے پاس کوئی کھانے کو انتظام نہ ہوتا، یہ سب آتے مسجد میں، رات کا وقت ہے اور کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے قیام کرنے کے لیے، قرآن پاک تلاوت کرنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے رات کو جمع ہے۔ صحابہ کی جماعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان میں اعلان فرماتے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے اعلان کرتے، لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو، یہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ ان لوگوں میں فرماتے جو جمع ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر پہلے فرماتے اللہ کو یاد کرو کہ قیامت کا زلزلہ، سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے، یہ سور بھی پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام پوزیشن بنا دی، انتظار میں ہیں، سور منہ کے قریب ہے اور جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں، اللہ کا حکم آئے اور میں اس سور کو جب بجاؤں اور ایسی آواز آئے گی کہ اس آواز شروع میں تو سریلی ہوگی لیکن بعد میں دل پھٹ جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی، جتنے ہوں گے اس وقت وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور میں اور دوسرے سور کے پھونکنے میں کتنا فاصلہ ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بعض علماء حضرات فرماتے ہیں 40 سال، بعض فرماتے ہیں اتنے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کتنا وقفہ ہوگا۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جتنے ہوں گے چاہے وہ قبروں کے اندر سالہ سال ہوں گے، صدیوں سے ہوں گے، وہ سارے زمین سے باہر نکل آئیں گے اور ایسے آئیں گے جیسے کوئی فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے زمین سے یہ سارے انسان نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ حشر کا میدان قائم ہوگا۔ پھر حشر کے میدان کی سختی، زمین تانبے کی، سورج سبا نیزے پر اور نفسا نفسی، لوگ تو یوں کہہ بیٹھیں گے اے اللہ جلدی سے ہمارا حساب شروع کر دے، چاہے ہمیں جہنم میں پھینک دیں لیکن حشر کے میدان کا جو نظام ہے وہ تو پورا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی صورت دے کر اس کو سارے انسانوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا، اعلان ہوگا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اب یہ سارا وقت ہے زندگی کا آ رہا ہے۔ دنیا کی زندگی اس اعتبار سے قیمتی ہے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ جو تیاری کرتا ہے موت کا وقت اس پر اتنا آسان ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اس سے اس کی موت ایسے روح نکلتی ہے جسم سے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ آٹا گوندا جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، ملائم ہو جاتا ہے، اگر کوئی بال اس میں چلا جائے اور اس بال کو نکالا جائے کتنی آسانی سے وہ بال اس گوندے ہوئے آٹے میں سے نکل سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب ایمان والا، ایمان کی تیاری کو مکمل کرنے والا دنیا سے جاتا ہے، اس کی روح اس کے بدن سے ایسی ہی نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ پھر حشر کا میدان 50,000 سال کا۔ فرمایا ایمان والے کے لیے، جس نے ایمان مکمل کامل کیا اور پھر جس نے آخرت کی تیاری کی، حشر کا میدان اس کے لیے ایسا ہوگا جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت بہت مختصر پڑھتے تھے، حالانکہ اہتمام سے پڑھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
کسی غیر فرض نماز کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا۔ اور یوں فرمایا مجھے فجر کی سنتیں، یہ 2 رکعت فجر کی سنتیں مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جب سنت پڑھتے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملاتے سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کو اتنی لمبی لمبی نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، جب فجر کی سنت پڑھتے اور مختصر اتنی، مجھے یہ گمان ہونے لگتا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد کہیں بھول تو نہیں گئے سورت پڑھنا۔ فجر کی سنت مختصر آتا ہے حشر کے میدان میں ایمان والے کے لیے، ایمان کی تیاری کرنے کے لیے، تیاری کرنے والے کے لیے حشر کا میدان اتنا مختصر ہوگا جیسے فجر کی سنتیں۔ پھر اکرام کیا جائے گا، اس کا اکرام کیا جائے گا۔ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ساقی کوثر۔ بعض کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلائیں گے، اور بعض کو پیالوں میں پلایا جائے گا، اور جب جام کوثر جب پیے گا انسان حشر کے میدان میں، اس کی پیاس بجھ جائے گی اور جنت میں یہ بھی چلا جائے گا اور اس کو پھر پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی پلسرات ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے پلسرات کا راستہ، اور اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور ایمان والا، ایمان کی تیاری کرنے والا اور ایمان کو کامل مکمل کرنے والا جب پلسرات پر سے گزرے گا، جہنم پکارے گی اے ایمان والے، تمہارے ایمان کی وجہ سے، اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے، اس کے سرور کی وجہ سے میں بھی ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہوں، جلدی سے گزر جا۔ حضور نے خبر دی، پھر یہ بجلی کی مانند اس پلسرات پر سے گزر جائے گا۔ 1500 سال کا راستہ، 1500 سال، اور وہ باریک سے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور پھر اس پر سے گزرنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ جنت کو بیان کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں ہر تمنا، ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جنت میں بیماری نہیں ہے، جنت میں تکلیف نہیں ہے، جنت میں کوئی دکھ درد نہیں ہے، جنت میں جوانی ہے، جنت میں آرام ہے، جنت میں راحت ہے، جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ پھر جہنم بھی ہے، اور جہنم کیسی؟ آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، اور وہاں پر جانور ہیں ڈسنے والے، ڈرانے والے، وحشت دلانے والے، اور وہاں کی سختیاں ہم یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، اس کو نیند آ جائے، اس کو نیند آ جائے دنیا کی آگ میں، کیونکہ جہنم کی آگ تو حضور نے مثال کے طور پر فرمایا دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے، سخت ہے۔ اب یہ سارا معاملہ ہے، ہونا ہے، وقت قریب آ رہا ہے، دنیا سے جانا ہے، اللہ کی یہاں حاضری ہے، جواب دینا ہے، حساب کتاب ہوگا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کے اندر اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، ایسا نہ ہو اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ جس خالق اور مالک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور جس کے پاس ہم لوٹ کر جا رہے ہیں، اس کو راضی رکھنا ہماری زندگی کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں
دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جن اور انس کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، دنیا کی زندگی اس لیے دی ہے، یہ زندگی اس لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا لیعبدون سے مراد ہے الا لیعرفون، اللہ کو پہچاننا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا، دنیا کی طرف نہیں، مال کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، عہدے کی طرف نہیں، منصب کی طرف نہیں، ڈگری کی طرف نہیں، وہ کس کی طرف جائے گا؟ ففروا الی اللہ، اس کی بھاگ ہوگی، اس کی دوڑ ہوگی اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف جانا، اللہ کی طرف دوڑنا، یہ ہماری زندگی کا عنوان ہے۔ اللہ کو پانا، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اور اللہ کو پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کو پانا، اللہ کو پانا اتنا آسان ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ جب اللہ نے دنیا بنائی، کائنات کو بنایا، پھر اپنی کتاب مبین میں لکھا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، پھر یہ کتاب اللہ نے بند کر کے اپنے پاس رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، مجمع میں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں، کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ اللہ کا بننے کے لیے پھر کیا ہے؟ وہی جملہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ حقوق العباد کے لیے چلو حقوق اللہ تو آدمی سمجھ جاتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہم پر آتا ہے۔ پھر حقوق العباد میں آدمی کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترازو کے اندر نیکی کو جھکوانے والا سب سے جو عمل ہوگا، بھاری عمل ہوگا، وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ فرمایا جنت میں آدمی سب سے زیادہ اپنے اخلاق کی وجہ سے جاتا ہے، اور جہنم کے اندر آدمی سب سے زیادہ بد اخلاقی کی وجہ سے جاتا ہے۔ اچھے اخلاق، بہترین اخلاق کیا ہیں؟ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، اور اگر کوئی مجھے تکلیف پہنچائے میں صبر کروں، اس کو برداشت کروں اور درگزر کروں۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتلاؤں؟ کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ فرمایا اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق ہیں۔ پھر کسی کی طرف سے مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ آدمی صبر کرے، درگزر کرے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ہمت کی باتیں ہیں، بڑی ہمت کی باتیں۔ کون کرے گا؟ وہ کون ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں گے؟ اس کی اول شرط یہ ہے، اس کا اول اصول یہ ہے
آدمی چھوٹا بن جائے، اپنی حیثیت کو مٹا دے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، جو چھوٹا بن کر چلتا ہے یہ ہر ایک کے ساتھ جڑ سکتا ہے اور ہر ایک اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ چھوٹا بن کر چلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی نسل میں، اولاد میں سب سے سید بڑے ہیں، سب سے افضل ہیں، سید البشر ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ، مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ دعا مانگ رہے ہیں چھوٹا بن کر چلنے کی اللہ سے۔ کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن امت کو تعلیم دے رہے ہیں یہ اللہ سے مانگو چھوٹا بن کر چلنا۔ جو چھوٹا بن کر چلتا رہے گا اس کے اخلاق اونچے ہوں گے۔ اور ہم خود سوچیں ہم کس بات پر اکڑیں، بڑے بنیں، جب اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم، تم تو اس مٹی سے بنے ہو، تمہاری حیثیت یہ ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں جانا ہے، ونخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ مٹی، اور مٹی خاک، اور لوگ اس پر چلتے ہیں، اس کو روندتے ہیں، مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے جو چھوٹا بن کر چلتا رہے گا اس کے اخلاق بھی بلند ہوں گے۔ کسی نے کہا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ سرائی سر نگو ہو کر بھلا کرتی ہے پیمانہ۔ جھکنا، جو تواضع اختیار کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ تواضع نہیں ہے، ایمان والے کے آگے جھکنا، یہ تو اللہ اس کو عزت دے رہے ہیں، من تواضع للہ رفع اللہ، اللہ اس کو اونچا کر رہے ہیں۔ اس لیے اچھے اخلاق کی بنیاد ہے عاجزی، انکساری، تواضع، بے نفس ہو جانا، بے نفس۔ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تبلیغ کے اندر تو یہ سیکھنا پڑتا ہے بے نفس ہو جائے۔ پھر مجھ سے فرمانے لگے تمہارے کراچی میں ایک ایسا آدمی ہے میں جانتا ہوں وہ بے نفس ہے، پھر اس کا نام بھی بتایا، اور ابھی بھی وہ حیات ہے، البتہ بہت معذور ہو گئے ہیں، گھر میں ہی رہتے ہیں، بستر پر ہی ہیں۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے تبلیغ کا کام ہے بے نفس ہو جانا، اپنے نفس کو ختم کر دینا۔ یہ نفس کا مجاہدہ ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے آگے اپنے نفس کو ایسا بے جان بنا دینا اور ایسا مار دینا، اس کو نفس کا مجاہدہ۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے لیے مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، نفسانیت کو قربان کرتے ہیں، ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہدایت کے راستوں کو کھول دیتے ہیں، ہدایت کے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے جس میں اپنی حیثیت مٹانا ہے۔ اجماع امت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے علاوہ جو سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ وہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اجماع امت ہے اس پر۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اپنی حیثیت یہ تھی اپنے بارے میں، تنکا لیتے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے سے پکار آئے گی اے ابو بکر یہ اعزاز میرے حصے میں، میری جانب سے جنت میں داخل ہونا۔ لیکن یہ سارے کے سارے اپنی حیثیت کو مٹائے ہوئے تھے۔ ایک تابعی ہیں اور ان کا نام ہے ابو ملیکہ، فرماتے ہیں
میں 30 بڑے بڑے صحابہ سے ملا ہوں اور 30 کو اپنے اوپر پورا نفاق کا ڈر گزرا. کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں؟ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تو دین کا خاصہ یہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلے گا وہ اپنی حیثیت کو مٹائے گا اور وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اور پھر اس کے لیے اچھے اخلاق کا برتنا آسان ہو جائے گا. جب آدمی کے اندر یہ بات آتی نا میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، پھر فرمایا یہ افتراق کی بنیاد ہے، توڑ کی بنیاد ہے. میں بھی کچھ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رائے کے دانے کے برابر بھی دل کے اندر کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، جنت دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا اس میں اللہ کے ساتھ مقابلہ مت کرو ورنہ اللہ تمہیں پاش پاش کر دیں گے. اس لیے اپنی حیثیت کو بھی مٹانا ہے، چھوٹے بن کر چلنا ہے. کب ہوگا؟ جب اللہ کی معرفت کھلتی چلی جائے گی. اللہ کی معرفت یہ سب سے بڑیا علم ہے، سب سے مقدس علم ہے. اللہ کی معرفت، جتنی اللہ کی معرفت اندر آتی جائے گی اتنا انسان اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے گا. اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے. لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو لا سے شروع ہوتا ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے. لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے. جس کے دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اگر اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، یہ دل ہمیشہ پریشان ہو جاتا ہے. اب یہ بیعت کا سلسلہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت ہے. پھر ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ ہے. ہمارے بڑے بھی بیعت کرتے تھے. اور کس بات پر بیعت کرتے تھے؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کس بات پہ بیعت کرتے ہیں؟ فرمایا میں توبہ کرواتا ہوں، میں توبہ کرواتا ہوں، اس بات پر میں بیعت کرتا ہوں. آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. گناہ کیا ہے؟ فرمایا وہ چیز گناہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات سے شرماؤ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. فرمایا اس کا نام گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کرو، اور اللہ نے احکامات دیے ہیں بچو. کرنے والے کام، بچنے والے کام. جو ان کو نہیں کرے گا تو وہ گناہ ہوگا، وہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. اور جو گناہوں کے اندر زندگی گزارے گا دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی. اللہ کا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاری، منمانی والی زندگی، خواہشات والی زندگی، شہوات والی زندگی، جی چاہی والی زندگی، جو جی میں آیا وہ پورا کیا. جب ایسی زندگی گزاری جائے گی اللہ اعلان فرما رہی ہے زندگی تنگ ہو گئی، معیشت بھی تنگ، ہاتھ بھی تنگ، زندگی بھی تنگ، اور دل کے اندر کوئی اطمینان نہیں، پریشانی ہی پریشانی. کس وجہ سے؟ میں نے اپنے خالق اور مالک کو ناراض کر دیا، جس کی وجہ سے حالات آ گئے. تو یہ بیعت ہونا یہ اس لیے ہے، ایک تو گناہوں والی زندگی چھوڑنی ہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی اپنانی ہے، اور پھر کچھ ایسے اعمال کا اہتمام شروع کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے. جو عمل مسلسل کیا جائے، بلا ناغہ کیا جائے، اس کے اثرات اور ہوتے ہیں. کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، اس کا بھی ثواب ہے. لیکن جو ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے، جو روحانیت ہونی چاہیے، وہ تو روزانہ والے عمل سے ہوتی ہے. روزانہ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز، کوئی شرعی عذر نہیں. اول وقت میں نماز پڑھنا
سب سے افضل ترین عمل ہے اول وقت میں نماز پڑھنا، کوئی شرعی عذر نہیں، نماز کا اہتمام ہو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام روزانہ۔ اور فضائل قرآن میں آیا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرنا، سال میں 2 دفعہ اس کا ختم کرنا، یہ قرآن پاک کا ہم پر حق بنتا ہے۔ پھر تسبیحات ہیں، 100 کلمہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو اس کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کلمات عرش پر چکر لگاتے ہیں، اور اس آدمی کے ذکر، جو آدمی نے ذکر کیا ہے، اس کا ذکر وہاں کرتے ہیں عرش پر۔ 100 کلمہ ہے، درود شریف ہے، جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور پھر یہ درود اس کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ درود شریف کا اہتمام ہو، کم سے کم 1 تسبیح صبح، 1 تسبیح شام، اور استغفار، کوئی بھی استغفار چاہے چھوٹا ہو، استغفر اللہ ہی ہو، جو اس کا اہتمام کرتا ہے، جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں مختصر ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ مستورات کے لیے خاص طور سے بہت زیادہ وظائف نہیں ہیں۔ ان کے وظائف میں کیا ہے؟ خانہ داری ہے، گھر میں خدمت کرنا ہے، خاوند ہیں، اولاد کی تربیت ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کہیں جانا بھی ہے اجازت لے کے جائیں، اتنے وقت کے لیے جائیں جتنی اجازت ملی ہے، پردے کی حالت میں جائیں، واپس آئیں جلدی سے، پردے کی حالت میں آئیں، اور گھر کے اندر رہیں۔ ایک گھر کے اندر رہنا، فتنوں سے آزادی، اور گھر کے اندر تعلیم کے حلقے بھی قائم کریں بچوں کی تربیت کے لیے اور گھر والوں کی تربیت کے لیے۔ ایسی فضا بنائیں گھر میں کہ سب کے لیے دین پر چلنا آسان و سہل ہو جائے۔ اب اس کے لیے بیت بھی کے الفاظ ہیں۔ یہ جو رسی ہے، پیلی رسی، جو بیت ہونے کے لیے آئے ہیں مستورات، وہ بھی پیلی رسی کو تھام لیں۔ مردوں میں سے کوئی آیا ہے؟ آپ پکڑ لیں۔ مرد حضرات تو زور سے بول سکتے ہیں، مستورات دھیمی دھیمی آواز میں جو میں کہوں اس کو دوہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان لائے ہم ایمان لائے ہم اللہ پر، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر، اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا بھلا ہو یا برا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی میں نے توبہ کی میں نے کفر سے، کفر سے، شرک سے، شرک سے، بدعت سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، نماز چھوڑنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، غیبت کرنے سے، اور ہر گناہ سے، اور ہر گناہ سے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور عہد کیا میں نے اور عہد کیا میں نے انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ کبھی آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے گا اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے۔ فوراً توبہ کریں گے۔ یا اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں بندیوں میں شامل فرما۔ ہمیں اپنے سچے بندے میں شامل فرما۔ بیعت کی ہم نے بیعت کی ہم نے چاروں سلسلوں میں چاروں سلسلوں میں، شیخ الحدیث شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ وابستہ مولانا مولانا عبد الحفیظ عبد الحفیظ مکی مکی رحمۃ اللہ علیہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے نوشاد کے ہاتھ پر نشاط کے ہاتھ اب یہ پر بیعت مکمل ہو گئی۔